جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فتح آن لائن. جی فتح آن لائن. مولانا بیٹھے ہیں؟ جی مولانا بیٹھے. اچھا مولانا میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ قرآن میں سورۃ الانعام کے آخر میں یعنی کہ 7ویں پارے کے شروع میں بیان ہوا ہے کہ اگر دو آدمیوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس میں ایک آدمی قسم کھائے اور پھر دوسرا گواہ قسم کھائے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی کہ جو آج کل رائج ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائے، اس کا کیا طریقہ کرنا چاہیے؟ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ جو آج کے دور کے اندر قرآن کریم پہ ہاتھ رکھوا کے یا سر پہ اٹھوا کے حلف دلایا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا؟ بیان ہوا ہے کہ وہ ایک آدمی سفر پہ تھا تو اس نے اس کا ٹائم ہو گیا آخری ٹائم، تو اس نے دو گواہ بنا کے جو اپنا سامان اپنے گھر والوں کو بھیجا، تو گھر والوں نے گواہوں نے کوئی ہیرا پھیری کر لی، تو اس وجہ سے اس واقعہ بن ہوا قرآن جیت میں، تو اس کی کیا ہے؟ آپ کا پہلے تو یہی سوال تھا نا، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا یا سر پہ اٹھانا؟ جی جی بالکل. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مرنے والے نے کسی کو دو گواہ بنایا. صحیح. چلیں ٹھیک ہے. وہ تو انہوں نے آیتوں کا حوالہ دیا نا کہ ذکر آتا، مگر آپ نے ذکر کیا کہ یہ سورہ الانعام میں ہے. سورہ الانعام میں نہیں، سورہ المائدہ میں ہے نا یہ ذکر. آخر میں بالکل. جی جی سورہ المائدہ میں ہے نا. جی جی ہاں غلطی سے آپ نے نا سورہ الانعام کہہ دیا، سورہ المائدہ میں ہے یہ قصہ. وہ قصہ تو چلو آپ نے پڑھا، اس کا تو ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ صرف قسم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ قرآن مجید پر حلف لینا کہ ہاتھ رکھو اس پر یا اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر رکھو حلف دو، تو یہ غلط نہیں ہے، درست ہے. چاہیے کہ اس کو مسجد میں لے جائیں، قرآن اس کے ہاتھ میں دیں یا اس کے سر پر رکھیں اور محراب کے پاس ممبر کے پاس لے جائیں. عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہو، جیسے وہاں بھی اللہ نے کہا کہ نماز کے بعد انہیں کھڑا کرو، یعنی ماحول ایسا پیدا کیا جائے کہ اگر اس میں رائی بھی ایمان ہے تو وہ سوچے کہ مجھے کہاں لے آئیں گے. اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اب میں اگر جھوٹ بولوں گا تو میرا کچھ کہنا ہے. کتاب اللہ ہاتھ میں ہے، مسجد میں ہوں، محراب کے پاس ہوں، ممبر رسول کے پاس کھڑا اور نماز عصر کے بعد کا وقت ہے جو سب سے اعلیٰ. تو یہ تغلیظ کے لیے ہوتا کہ قسم میں نا شدت پیدا کی جائے، بلکہ الفاظ بھی ایسے کہلائے جائیں اس سے کہ وہ صرف یہ نہ کہہ کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اسے کہہ دے اس اللہ ذوالجلال کی قسم جس کے سوا کسی کے پاس نہ حول ہے نہ قوت ہے، اگر میں نے غلط بیانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے میں بری ہوں، جو میرے ساتھ چاہے سلوک کرے. ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں تاکہ کانپ جائے، اور ساتھ اگر یہ بھی ہو کہ اگر غلط بیانی ہو تو میرے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب ہو، غضب ہو. ہاں جیسے لیان کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جو بیوی پر زنا کی تہمت، اتنی شدت ہے اس میں کہ اللہ کی قسم میں سچا اگر جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو جائے. تو یہ تغلیظ کے لیے نا ایسا معاملہ کرنا درست ہے کہ ماحول ایسا پیدا کیا جائے کہ وہ محسوس کرے کہ قسم کوئی کھیل نہیں ہے. بالکل صحیح.